السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر، والصلاۃ والسلام علی امام الناس ابینا و نبینا ابراہیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ہم کنٹینیو کریں گے سورہ فرقان کے لاسٹ پیسج سے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس کی ہم نے مجھے لگتا ہے 2-3 ورسز ڈسکس کی تھی، لیکن آج میں اس کو بھی ریپیٹ کروں گی. تو یہ لاسٹ پیسج میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسکرپشن دے رہے ہیں عباد الرحمن کا. عباد الرحمن کا مطلب کہ دا سلیوز آف دا موسٹ کمپیشنیٹ ون، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، مگر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ریفر کرتے ہیں اپنے اس نام سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے حقدار لوگ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عباد الرحمن کہتے ہیں. تو یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سے شروع کرتے ہیں. تو پہلی آیت یہ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد بنایا ہے، آلٹرنیٹو بنایا ہے. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اس کے لیے جو ارادہ کرے ذکر کرنے کا اور جو ارادہ کرے شکر کرنے کا. تو میں پچھلے سیشن میں اگزامپل یہ دے رہی تھی کہ جیسے ہمیں مطلب مانو مجھے میری بہن کی یاد آ رہی ہوتی ہے تو میں اس کو میسج ڈالتی ہوں کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، تم بات کرو مجھ سے یا کچھ ایسا. تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات اور دن کو آلٹرنیٹ ہی اس لیے بنایا ہے تاکہ جو یاد کرنا چاہتے ہیں اور جو شکر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے یاد کریں اور اس کو دیکھ کے وہ شکر گزار ہوں. یعنی اگر میں چاہتی ہوں کہ میں یاد کروں، میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤں، تو مجھے بس آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کانسٹنٹلی ہمارے آس پاس آسمان زمین کو مطلب رات دن کو اور سیزنز کو چینج کرتے رہتے ہیں، تاکہ جب انسان چینج دیکھتا ہے تو زیادہ سمجھ پاتا ہے، زیادہ اس کو ونڈرفل لگتا ہے، زیادہ وہ اس کی طرف دھیان لے کے جاتا ہے. اگر کوئی چیز کانسٹنٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو اگنور کر دے، وہ 4 دن دیکھے پھر 5ویں دن وہ اس کو اگنور ہو جاتی ہے. لیکن کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ چینج رکھا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں کہ اس سے جو ارادہ کرنا چاہے گا ارادہ کر لے گا. اور ہماری نماز بھی سورج کے ہی ٹائم کے حساب سے ہوتی ہے، الگ الگ ٹائم کے حساب سے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات اور دن کا چینج ہونا اسی لیے ہے تاکہ جو ارادہ کرتے ہیں یاد کرنے کا وہ یاد کر لیں، اور جو ارادہ کرتے ہیں شکر کرنے کا وہ شکر کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. تو عباد الرحمن کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد ان کی کچھ 10-11 ڈسکرپشنز آئیں گی، تو وہ ہم کور کریں گے. پہلی ڈسکرپشن، اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ بولو کیا ہوگی پہلی ڈسکرپشن، تو جنرلی لوگ نماز بولتے ہیں، پر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز رکھی ہے جو کہ کئی بار لوگ اگنور کر دیتے ہیں، جو ہے ہیوملٹی. الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری ارتھ پہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، ارتھ میں وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہونا ہوتے ہیں، یعنی ہمبل ہوتے ہیں. وہ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں فیل کرواتے ہیں، وہ کسی کو اپنے ورڈ سے، اپنے ایکشن سے، اپنے ایکسپریشن سے ایسا نہیں فیل کرواتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، تم مجھ سے کمتر ہو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کو جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں. تو جاہل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتا ہو، جو اگنورنٹ ہو، جس کو پتہ نہیں ہے. جاہل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو ابنوکشس ہو. جیسے کہ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں جب بنی اسرائیل کے لوگ ان کی بات نہیں سنتے ہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل کی طرح نہ بن جاؤں. یعنی اتنا غصہ آ رہا ہے مجھے ان پہ، میں اپنا کنٹرول نہ لوز کر دوں اپنے اوپر. جو انسان ابنوکشس ہوتا ہے اس کو کوئی لمٹ نہیں، مطلب اس کی زبان پہ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ بھی بول دیتا ہے اور چلا کے بولتا ہے. بہت ہی مطلب جہالت اس کو کہا جا رہا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ جاہل ہوگا اور جو پڑھا ہوا ہے وہ جاہل نہیں ہوگا، یہ ایک بیہیویئر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ خطاب کرتے ہیں ان سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ خطاب کریں گے، کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ایسا موقع آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ سے بہت بدتمیزی سے بات کرے گا. تو اس وقت یہ لوگ سلامتی سے جواب دیتے ہیں، اور یا تو وہ سلام کہہ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، یا جو بھی وہ جواب دیتے ہیں وہ پیسفلی جواب دیتے ہیں، وہ خود ان کے لیول پہ نہیں اتر جاتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ارے یہ تو میں ریپیٹ کر دوں غلطی سے، کیا کہتے ہیں. تو پہلی یہ تھی کہ یہ لوگ ہمبلی چلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جب خطاب کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو یہ پولائٹلی بات کرتے ہیں ان سے بھی. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تو یہ لوگ وہ ہیں جو
بہت لمبا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں، یعنی رات کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ نماز اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار انکریج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ ہی رات کو نماز پڑھتے تھے. باقی اہل کتاب کے بھی اچھے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ رات کو کتاب پڑھتے ہیں اور اب ان کا ہارٹ اس سے افیکٹ ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو چینج ہونے دیتے ہیں، مولڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کتاب کے ڈائریکشن میں، جو بھی ان کو کتاب ہدایت دیتی ہے اس کے ڈائریکشن میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دوسری کیریکٹرسٹک عباد الرحمن کی کیا ہے کہ یہ لمبے ٹائم کے لیے سجدے میں اور قیام میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ورڈ سیکھتے ہیں. یہ دوسری کوالٹی ہے. اور ایک چیز یہ کہ یہ لوگ ہمبل ہوتے ہیں، جو پچھلی کوالٹی میں نے بولی، یہ ہمبل ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدل سکتا ہے، آلٹرنیٹ کر سکتا ہے ایک کے بعد ایک، وہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا اسٹیٹس بھی ہمیشہ بدل سکتا ہے. آپ ہو سکتا ہے آج اوپر کسی کے ہوں گے اسٹیٹس میں، آپ سے کوئی نیچے ہوگا، لیکن وہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے. یہ سب دنیا کی آزمائش ہے. کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے نیچے ہوں اور وہ آپ کے اوپر ہو جائے. تو اس وجہ سے وہ دنیا کے اسٹیٹس کو اپنے دماغ پہ نہیں چڑھنے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ایروگنٹ ہو جائیں گے. تیسری کوالٹی اللہ تعالیٰ دوسری بات یہ کہ جو انسان لوگوں کے بیچ میں ہمبل ہوگا، لوگوں کے ٹورڈز ایروگنٹ نہیں ہوگا، وہی انسان ہے جو کیا کہتے ہیں، سچ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نماز میں ہمبلی ہو. جو انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ لوگوں سے روڈ ہے، لوگوں کی طرف ایروگنٹ بہیو کرتا ہے، ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے اور درشاتا بھی ہے، یعنی اپنے بیہیویئر سے بھی یہ چیز اس کے کنوے ہو جاتی ہے کہ یہ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتا ہے. تو نماز میں تو وہ کھڑا ہو رہا ہے لیکن اس کے دل میں صحیح ٹھیک ہیوملٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے سامنے ہیوملٹی کا کہا، تبھی اپنے سامنے ہیوملٹی کا کہا کہ اصلی ہیوملٹی اسی میں ہوگی جو لوگوں سے بھی ایروگنٹ نہیں ہوگا. تیسری کیریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والذین یقولون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دیجئے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ان عذابها کان غراما، اور بے شک اس کا عذاب بہت ہی اگر کسی کو جکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، مطلب انریلینٹنگ ہے، اگر کوئی اس کی پکڑ میں آ گیا تو پھر نہیں بچ سکتا ہے. تو تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ صرف ایک چھوٹی سی دعا کہتے ہیں جو کہ ہم سوچیں گے کہ یہ تو بہت بیسک دعا ہے، مطلب کوئی خاص دعا ہوگی ہو سکتا ہے، تو بہت بیسک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے جہنم سے بچا لیجیے، مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، یعنی بیئر منیمم جو ایک ہے کہ جہنم میں نہیں جانا ہے. تو یہ اسپیشل لوگ جو عباد الرحمن ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا جو عذاب ہے وہ اگر کسی کو ایک بار پکڑ لیتا ہے تو وہ انریلنٹنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کیجول نہیں ہوتے جہنم کے بارے میں. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، مطلب وہ دعا کرتے ہیں کہ بے شک جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، چاہے تھوڑے دیر کے قرار کے لیے، تھوڑے دیر کے رکنے کے لیے یا لمبے ٹائم کے رکنے کے لیے. یعنی یہ ویسے لوگ نہیں ہیں جو کہیں کہ ہاں ہم تو ایمان رکھتے ہی ہیں، تو اگر ہم نے غلط کام کیا اور جہنم میں جائیں گے بھی تو ہم صرف کچھ دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد تو ہم نکال لیے جائیں گے. جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوٹ کرتے ہیں کہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوئے گی بھی تو صرف کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی. اور کئی بار یہ مسلمان لوگوں کی بھی تھنکنگ میں آ سکتا ہے، وہ بولیں گے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہم پہ اپلائی ہوتی ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں، تو اگر جہنم کی آگ چھوئے گی بھی تو ایونچولی تو ہمیں جنت مل ہی جائے گی. وہ اتنے کیجول نہیں ہوتے ہیں، وہ اتنا لائٹلی نہیں لیتے کہ ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑی سی غلطی کر لیا تو تھوڑا سا ایک ویکینڈ جہنم میں ہوگا، اس کے بعد پھر ہم واپس آ جائیں گے جنت میں. ایسے نہیں وہ سوچتے ہیں. وہ سیریسلی سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان مطلب جو جہنم تک پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ میں اس دن ان کی طرف دیکھوں گا، نہ میں اس دن ان کو پیوریفائی کروں گا. تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتنی بری لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے سے پناہ مانگتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ تھوڑے ٹائم کے لیے جہنم میں جانا ہے، نہ مجھے زیادہ ٹائم کے لیے جانا ہے، اور جہنم کے عذاب سے بس مجھے بچا دیجیے. اور وہ اپنے بارے میں بہت وہ نہیں ہوتے ہیں، بہت اپنے بارے میں بہت ہائیلی نہیں سوچتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کی پاکی مت بیان کرو، هو اعلم بمن اتقى، اور میں مطلب اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جو تقویٰ کرتا ہے. یعنی تم خود کو مت سمجھو کہ میں بہت سیلف رائچیس ہوں، میں بہت اچھا ہوں. جو انسان بہت سیلف رائچیس سمجھے گا وہ بولے گا ہاں جہنم سے تو میں بچا ہی ہوا ہوں، میں کوئی اچھی چیز کی دعا کر لیتا ہوں، جہنم تھوڑی میں جاؤں گا. مطلب اس کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ جہنم میں کیوں جاؤں گا، میں تو اچھا ہی ہوں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو
انٹائٹلڈ نہیں فیل کرتے ہیں کہ ہاں میں تو جہنم سے بچا ہی ہوا ہوں گا. ان کو سچ میں ڈر ہوتا ہے, ان کے دل میں سچ میں یہ کیئر ہوتی ہے کہ مجھے جہنم نہیں جانا ہے, مجھے کچھ بھی کرنا ہے, مجھے جہنم سے بچنا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو جہنم کوئی انسان نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم پکڑتے کسی بھی انسان کو ہر اس کی غلطی پہ تو دنیا میں کوئی نہیں بچتا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت چیزیں معاف کرتے رہتے ہیں, تو یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم جہنم سے بچیں گے تبھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے تب. اور یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو کوالٹیز رکھی ہیں وہ کوئی بہت بڑی کوالٹی نہیں رکھی ہے. یعنی ہے مشکل, ایفرٹس انسان کو لگتی ہے رات کی نماز کے لیے, لوگوں کے سامنے ہمبل ہونے کے لیے, پر اللہ تعالیٰ نے بیسک چیزیں ہی رکھی ہیں. یعنی تم بس جہنم سے بچنے والا کام کر لو, بس تم جہنم سے بچنے کی کوشش کر لو تو تم ان خاص لوگوں میں ہو جاؤ گے. کوئی بہت چھوٹا دروازہ نہیں ہے اس کا کہ کم ہی لوگ جا پائیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عباد الرحمن میں سے ہوں. اور یہی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص کر کے اپنی فیملی والوں کو بھی جب ان پہ یہ آیت اتری تھی وانذر عشیرتک الاقربین کہ وارن کر دو اپنے قریبی لوگوں کو, تو وہ اسپیشلی بنو ہاشم کے لوگوں کو, اپنے چچا کو, اپنی آنٹ ان کی صفیہ تھیں پھوپھی, ان کو, اپنی بیٹی کو, وہ اسپیشلی ان کو بلا بلا کے کہتے تھے کہ مجھ سے جو لینا ہے لے لو, دنیا میں جو تمہیں مجھ سے فائدہ لینا ہے لے لو, آخرت کے دن میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. اس دن تم خود آنسریبل ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس دن میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا. تو اس لیے یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف ہی کر ہی دیں گے, جیسے کہ انٹائٹلمنٹ ہے ہماری کہ ہم تو معاف ہو ہی جائیں گے, جو کہ جوز لوگوں میں آ گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو چوتھی کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں, نہ تو بہت مائزرلی ہوتے ہیں, نہ تو بہت بخیل ہوتے ہیں کہ پکڑ کے بیٹھیں پیسے کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں بیلنس ہوتا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور یہ دونوں ان دونوں کے بیچ میں قائم رہتے ہیں کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تو بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہے, جن کے پاس اچھا بجٹ ہو, جو بیلنس بجٹ کے ساتھ چلتے ہیں. کئی بار ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہوگی کہ میں ڈے ٹو ڈے اپنا پیسہ کیسے خرچ کر رہا ہوں. یعنی جیسے ہمیں اپنے پیرنٹس سے مہینے کا کچھ پیسہ ملتا ہے, آپ کو موقع ہے کہ آپ اس پیسے کو کیسے استعمال کیجئے. اگر آپ ٹھیک طریقے سے استعمال کیجیے گا تو آپ عباد الرحمن میں سے ہوئیے گا, اگر آپ ٹھیک طریقے سے نہیں استعمال کیجیے گا تو آپ یہ اپرچونٹی لوز کر دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ماڈریشن میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو, بیلنس میں رکھتے ہیں, اپنے اوپر بھی اور دوسروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, نہ تو ایکسیسولی زیادہ اور نہ تو بہت زیادہ کم. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو, جو حضرت آدم والا ہم نے لیکچرز دو تین سیشنز کیے تھے, اس میں بھی یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آدم کو بنایا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے بنایا, اور اس کے بعد اس کا تسویہ کیا, یعنی اس کے اندر ایک بیلنس پٹ کیا تاکہ وہ بیلنس رہے. اور تیسری بات کہ میں نے اس میں روح پھونکی. اور شیطان صرف ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے, میں اس کو کیوں سجدہ کروں. پر اللہ تعالیٰ 3 چیزیں بولتے ہیں اس ٹائم کہ میں نے اس کو گیلی مٹی سے مولڈ کیا, پھر اس میں میں نے بیلنس ڈالا, تسویہ کیا اس کا, اور اس کے بعد اس میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیلنس, یعنی جو انسان پیسوں کے معاملے میں بیلنس نہ کرے, کسی اور کے معاملے میں بیلنس نہ کرے, وہ اصل میں اپنی فطرت کے اگینسٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ بیلنس میں چلے گا, وہ بیلنس سے دور نہیں ہٹے گا. تو پیسے کے معاملے میں اسپیشلی قرآن میں کتنی ساری گائیڈنس ہے جو ہمیں پیسے کے بارے میں گائیڈنس دیتی ہے. یعنی انہیریٹنس ایکویٹیبلی اپنے وارثوں میں شیئر کرو, یعنی سب کو اس کا حصہ ملے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے 4 بچے ہیں تو ایک ہی بچہ پسند ہے, میں نے سارا اس کو دے دیا, 3 بچوں کو باہر ہی نکالا. یا کسی ایک کی بات ہے مجھے پسند نہیں ہے تو اس کو میں نے باہر ہی نکالا. یا یہ نہیں ہے کہ میں ماں باپ کی عزت کرتی ہوں تو سارا کچھ اپنا میں نے ماں باپ کے نام کر دیا, اور میرے جو باقی فیملی والے ہیں, بیوی بچے ہیں اگر مانو کسی کے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بیلنس ہمیں پیسوں کے معاملے میں یہاں پہ ہے, اور پلس ان جنرل بھی بیلنس کئی چیزوں کے بیچ میں مینٹین کرنا پڑتا ہے. اور وہ انسان کے اندر وہ کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈالی ہے. جو انسان اس کو ایکسرسائز کرے گا وہ اس میں اور اچھا ہو جائے گا, جو نہیں کرے گا وہ اس میں اور خراب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اسپیشلی کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے بارے میں دوسری جگہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ ان کے مال میں جو بھی کچھ ان کے پاس ہے حق ہے, معلوم حق ہے, یعنی سب کو پتہ ہے کہ یہ حق مانگنے والے کا ہے جو مانگے, سائلی والمحروم, اور جو محروم ہے.
جس کو نہیں ملی ہے کوئی چیز, جو سوسائٹی میں مارجنلائز ہے, اس کا حق ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ میں نے 1000 روپے مانو کمائے, ان کو پتہ ہے کہ یہ 200 یہ 400 تو میرے ہے ہی نہیں, یہ تو مجھے دینے کے لیے ہے. تو وہ پہلے سے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, مطلب جو بھی ہو 200 400 ہو سکتا ہے, میں نے زیادہ بولا ہو, اپنے خرچ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہو جو عفو ہے, جو وہ چھوڑ سکتے ہیں, جو وہ دے سکتے ہیں اور ان کی زندگی اس سے مشکل نہیں ہو جاتی ہے, وہ ان کو خرچ کرنے کا ہے. تو ان کے خرچ میں مطلب ان کے مال میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے دینا ہی ہے. جیسے ہم باقی جگہ بھی بات کر رہے تھے کہ طعام المسکین, کہ ان کو پتہ ہے کہ کھانا وہ مسکین کا ہی کھانا تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ میرا تھا اور میں نے اس کو دیا. ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق بنایا ہے تو یہ ڈائریکٹلی اس مسکین کا ہی ہے, میں کھاؤں گا تو میں دوسرے کا حق مار کے کھا رہا ہوں گا. اور سورہ 3 میں بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپرائٹ بنایا ہے, بیلنس بنایا ہے, اپرائٹ بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا, لیکن وہ اپرائٹ کون نہیں رہ پاتا ہے اور کمتر ہو جاتا ہے, ایک دم لویسٹ ہو جاتا ہے, باقی سارے لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. اور اسراف مطلب ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ ہماری کیا ٹینڈنسی ہے, ہم کس چیز پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. کیا وہ 4 سبسکرپشن ہے جو آپ کو نیٹ فلکس کی بھی سبسکرپشن چاہیے, امیزون پرائم کی بھی سبسکرپشن چاہیے, آپ کو ہر چیز چاہیے, اس میں آپ کا اسراف ہے. یا آپ کو گیجٹس کا ہے کہ مجھے نیا والا آئی فون آ گیا تو اب تو لینا ہی ہے, یا کسی بھی چیز کا اسراف ہو سکتا ہے. اور جو لوگ بہت مائزر ہوتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے ہو سکتے ہیں. وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ شاپنگ پہ جا رہے ہیں, دودھ کا بھی ڈبہ, وہ دودھ نہیں لیں گے, چھوڑو آج دودھ نہیں لیں گے کیونکہ بہت مہنگائی ہے یا کچھ ایسا. اب آف کورس کسی کی مجبوری ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کسی کے پاس ہوتے ہوئے اس کو پسند ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ کا بیلنس بہت زیادہ رہے پر اس کو اپنی فیملی پہ خرچ کرنا بھی نہیں پسند ہے. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں, بخیل لوگوں کو, جو خود بھی تنگ دل ہوتے ہیں اور ہاتھ اپنا بند رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کے لیے انکریج کرتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سورہ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بنی اسرائیل میں کہ نہ تو وہ اپنا ہاتھ بالکل کھلا رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بلیم ہو جائے, مانو ایسی امیج کی جیسے کسی نے اپنے باڈی سے دونوں ہاتھ سب سے دور ابڈکٹ کر کے رکھا ہو, نہ تو وہ ویسے ہاتھ رکھتے ہیں, نہ تو وہ اپنی گردن پہ بند کر کے ہاتھ رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی امیجری والے سینس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ اتنے مائزر ہیں کہ وہ اپنی گردن پکڑ کے ہاتھ ایک دم بند کر کے رکھتے ہیں, نہ تو وہ بالکل کھول کے رکھتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر بلیم ہو. تو یہ تھی چوتھی کوالٹی ان لوگوں کی. تو مجھے لگتا ہے آج یہیں تک کریں گے, پھر باقی جو 6 کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم اگلے انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. May Allah bless me and you with His wise Quran, and may He benefit us with His wise reminders. ربنا أنت جعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. O Allah, make the Quran the spring of our hearts, the light of our chest, the remover of our sadnesses and our distress. O Allah, teach us of it what we have never learned, and remind us of it what we have forgotten, and grant us its recitation and its following in the paths of day and in the edges of night. Allah Hafiz.